جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ آیت کہاں سے پڑھنا ہے بلا؟ جی 51 51 سے سٹارٹ کرنا ہے آپ 51۔ جی بالکل، نیا رکوع ہے تو تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اب جو سیاق و سباق اگلی آیات کا ہے 51 سے آگے جو آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ مکی صورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت حبشہ سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور اس وقت جو صورتحال تھی، وہ کفار مکہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر۔ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہجرت حبشہ کے لیے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ رسول پاک کو اور اس وقت جو مسلمان تھے انہیں، اور چونکہ یہ ابدی قرآن میں مجید ہے، تو اب بھی وہ جو رسالت کا کام لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی تسلی دے رہا ہے کیا کہ اگر کوئی اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں کہ بھی آپ پر جبر اور ظلم وہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ حق بات کہتے ہیں، تو یہ چیز نوٹ کر لو، یہ جو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ جی تھوڑا سا اوپر کیجئے گا، دونوں آیات ساتھ ہو جائیں جی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم یقیناً اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں معنی ہوئے ہیں جی۔ جی والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے، کب مدد کرتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، شاہد گواہی دینے والا، اور اس کی جمع ہے اشہاد، اور یقوموں کا مطلب قیام سے بھی نکلا ہے اور قائم بھی، اور اس دن جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی سر۔ آگے جی، اشہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ، وہ قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یوم لا ينفع الظالمین معذراتهم، اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت، ہماری زبان کا لفظ ہے، بہانہ، یہ بھی عذر کسے نکلا ہے کہ عذر کہ بھی ہم تو، ہمارے پاس رسول نہیں آیا تھا، یا ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، کوئی ایسا بہانہ، اس کو بھی معذرت کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو ہماری زبان کے اندر ہے کہ بھی کوئی غلطی کی ہوئی ہو تو آدمی معذرت کر لے، تو اس کو ہمارے میں ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی تو وہ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ اس دن نہ کام آئے گی ظالموں کے معذراتہم، ان کی معذرت۔ اب معذراتو فائل ہے یہاں، تو ینفعو کوئی کام دے گی، تو وہ ہے کام آئے گی، اصل میں ہے کہ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے، جی کیوں جی؟ جی بالکل ہاں جی جی۔ ینفعو، تو جی ینفعو ہے تو معذراتو یہاں اس کا فائل بن گیا، تو ظالمین یہاں آ گیا، ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی۔ اب لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے ساتھی دور۔ بتائیں گے؟
رحمت سے رحمت دوری، سے دور. بالکل جی، رحمت سے دوری اس کو لعنت کہتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت سے دوری کر لیں یا لعنت لفظ ہے اپنی زبان کا، ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا یا گھر کی بدترینی ہوگی۔ یہ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ سوء الدار، ان کے لیے، اور ان کے لیے جی بھی نہیں، ان بدترین کے گھر لیے تو ہوگا. ہو گیا نا سوء الدار، اگر تو مرکب اضافی بنتا ہے تو مرکب اضافی کے لیے یہ ہوتا ہے الدار کا، الدار کی سوء، جی، اور سوء الدار اگر بدترین جی کاری تھی. تو بدترین گھر، یہ ہو گیا جی۔ اب مل کے جی. پڑھتے ہیں جی۔ تو لننصر رسلنا، ہم مدد کرتے ہیں اور ہم مدد کریں گے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ ہم مدد کرتے ہیں۔ کرتے ہیں بھی، دنیا اچھا میں جی، بھی کرتے ہیں، بالکل۔ پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے، یہ مدد کیا چیز ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ بھئی ان لوگوں پر ظلم ہوا تو یہ ظلم کیوں ہوا، یہ ذہن میں بات آتی ہے، کیوں جی؟ جی. تو مدد تو یہ ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو کوئی عذاب بھیجتا، تھپڑ مارتا اور لوگوں کو بچا لیتا، ایک یہ مدد۔ دوسری چیز کیا، اور یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یا اس سے پہلے اپنے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے ظلم کیا اور ان کو جھٹلایا، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو اس جگہ پہ اور مدد کیا ہے؟ ایک مدد یہ بھی ہے کہ صبر جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے بے والوں شک کے اللہ ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، صبر یکساں کرنے کرتا ہے. والوں کے ساتھ ہے، بالکل۔ اب صبر کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی آدمی ظلم کر رہا ہو، جب کوئی حق تلفی کر رہا ہو، تو اس وقت اپنی مقدور پر کوشش کرنا، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر سمجھنا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں نے اللہ کی خاطر یہ ظلم و ستم پورا یہ سہنا ہے۔ یہ بھی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی طاقت دے دیتا ہے، تو یہ بھی ایک مدد ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ بالکل. جی، تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو انا کا ترجمہ کریں ہم، بے شک ہم، بے بے شک شک ہم لا، یقیناً یقیناً، یا ضرور ننصر، جی، ہم مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں رسولنا، اپنے اپنے رسولوں کی. رسولوں کی. اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، جی، اور اور ان ان لوگوں لوگوں کی کی جو بھی ایمان لائے. ہاں، اور ان لوگوں کی بھی کر لیں جو ایمان لائے۔ کب مدد کرتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. جی، اس دنیا کی زندگی میں یا دنیا کی زندگی میں، یہ تو ہو گئی مدد۔ آگے کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ترجمہ، اور اس اور دن اس بھی دن، گواہی دینے والے جب کھڑے گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. جی، اور اس دن جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایمان والا، اس کا مقام ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر یہ ہے کہ اسی چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، جی. اگر ایک آیت بھی میرے پاس سے قرآن مجید کی آیت ہوگی تو وہ پہنچتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ دوسرے آگے تک پہنچانا. جی. پہنچانی ہے۔ یعنی جی، ایک تو یہ ہو گیا، جی. اور دوسرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُكُونُوا، آگے کیا ہے؟ شہداء علی الناس، شہداء شہداء علی الناس، یہ کام ہے ہمارا، ہم اس کو بھول چکے ہیں جی، کہ آپ کو امت وسط بنایا، اور کام یہ ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو گواہ تبھی بنیں گے کہ جب رسالت کا پیغام ان تک پہنچائیں گے، اور
وہ مانتے ہیں تو تب بھی کہ ہاں جی انہوں نے مان لیا تھا، اور نہیں بھی مانتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ہمیں اور کہے گا کہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تھا؟ اب وہ دونوں طرف ہے گواہی دینا۔ تو آگے ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو اس آیت کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں ہے احساس کے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہوئے آگے جی یوم آ گیا دوبارہ لفظ، جی اور اس دن اس دن اس دن لا ينفع الظالمین، جی نہیں، ظالموں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جی ظالموں کو نہیں فائدہ دے گی، چونکہ معذرت کا ترجمہ ہم معذرت ہی کرنے لگے ہیں تو اس وجہ سے اس کا مؤنث میں کیا کہ جس دن نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو معذرتہم، ان کی معذرت ان کی معذرت، ان کا بہانہ، جی تو ان کی معذرت ان کو کام کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے ترجمہ لیے مستقبل میں کرنا اور ہے، ان کے لیے لعنت ہوگی۔ لعنت ہوگی، ان کے لیے اور لعنت ان کے لیے لعنت ہوگی، بالکل، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ بالکل جی ٹھیک ہے جی اس میں پروفیسر سر صاحب۔ ہم نے پہلے اس طرح بھی کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے آخرت کے گھر کا برا انجام ہے، یہ سود دار آخرت کے گھر کا برا انجام کرنا ہے تو وہ کا کے کی مرکب اضافی، اسی لیے میں نے پوچھا تھا، دونوں ترجمے ہوئے ہیں تو الدار اس گھر کا سوء برا انجام اگر کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس پہلے بات پر متفق ہیں تو یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے جی، جی اس گھر کا برا انجام، اور ان کے لیے اس گھر کا برا انجام برا انجام ہوگا۔ ہوگا۔ جی جی پروفیسر پلیز۔ انا لننصر، بے شک ہم یقیناً مدد کریں گے یا مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یوم لا ینفع اس دن نہیں فائدہ دے گی الظالمین ظالموں کو معذرتہم ان کی معذرت، ولہم اللعنت اور ان پر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ جی اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا، اور ساتھیوں نے کہا اور ان کے لیے اس گھر کا بہت برا انجام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ آگے جی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلی تھی، اور اگر ہم دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے اسلام پھیلا ہے الحمدللہ، یہ جتنے بھی ابھی 1.5 ارب یا 2 ارب مسلمان ہیں، یہ اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ ان صحابہ کرام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیج لگایا، اور آج اس کی گرمائش کہیں گے اور اس کا پھل وہ ہم تک بھی پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ آگے جی پڑھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ اوپر والی جو آیت ہے اس کی تشریح مثال دے کے بیان کر رہا ہے جی، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی۔ پتہ ہے آپ کو کہ وہ رجل المؤمن، وہ اس نے پوری کیا فرعون کے سامنے ایک تقریر کی تھی، جی کیوں جی؟ جی اور اسی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور ایک بڑا معجزہ مطلب دکھایا، اور فرعون اور اس کی پوری فوج جو تھی ان کو غرق کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تورات آئی تھی اس کو بھی الہدا کہا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ
آگے کیا ہے جی؟ بالہدا و دین الحق، بالہدا و دین تو وہ کتاب، وہ بھی الہدا، موسیٰ الہدا بھی آ رہا ہے، اور یہاں بھی ہدایت ہی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو صفات وہ قرآن مجید ہی تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں، واپس آنے کا طریقہ کیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید تو اس وقت سے نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا اتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ درمیان میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھے، اور آخر میں قرآن مجید نام ہوا، اور اس کے اندر ساری ہدایات جو پہلے تھیں اور جو مناسب تھیں قیامت کے لیے وہ قرآن مجید کے اندر رکھ دی گئیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا، ہدایت جی۔ اب یہ ہے کہ اگر تو کہیں گے کہ ہدایت عطا فرمائی تو پتہ یہ لگے گا کہ وہ یہدی والا ہے، نہیں، یہ الہدا، ہدایت دینے والی جی چیز دی۔ پروفیسر صاحب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے اس کا؟ یہاں انہوں نے کیا ہوا ہے ہدایت کی کتاب دی۔ ہدایت کی کتاب، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو کتاب کو بریکٹ میں رکھ لیں، ورنہ الہدا، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، ایسے لگتا ہے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام شاید ہدایت یافتہ مطلب نہیں تھے تو اور ان کو ہدایت دی۔ تو ہدایت والی کتاب یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں بریکٹ میں، ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں جی۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت والی بریکٹ میں کتاب آتینا، ہم نے دی، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، بنی اسرائیل الکتاب، اس کتاب کا بنی اسرائیل کو، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ میں اس کہہ رہا ہوں، اس نہیں کہہ رہا جی۔ جی بالکل ٹھیک۔ کیوں بلا؟ کہ الکتاب کتاب وہ تورات، الہدا جو ہے، اور وہی الفاظ جو اس کے لیے آتے ہیں قرآن مجید کے لیے، فی نور، وہ الفاظ جو آتے ہیں وہ تورات کے لیے بھی الفاظ وہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اب سے آگے کیا ہے میں دوبارہ پڑھوں گا تو تب اس کا کانٹیکٹ ساتھ ملے گا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والی بریکٹ میں کتاب دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جی۔ آگے ہے ہدم و ذکرا، جو کتاب، جو آپ درمیان میں کریں گے، جو ہدایت اور نصیحت تھی، جو ہدایت اور نصیحت ہی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں عقل والوں کے لیے، تو وہ کہا تھا کہ لب اور اس کی جمع الباب ہے، اور زیادہ ترجمہ جو معقول میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عقلوں والوں کے لیے۔ ہر جگہ پہ آپ کو ترجمہ عقل والوں کے لیے ہی بنے گا، لیکن الباب جو لفظی ترجمہ ہے وہ عقلوں والوں کے لیے۔ تو اس میں ہم نے پہلے بھی ترجمہ یہ کیا ہے یہ عقلوں والے کیا ہے جی۔ تو ذرا آپ میرے ساتھ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، جی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والی کتاب دی، جی، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والی بریکٹ میں کتاب دی، وَأَوْرَثْنَا، ترجمہ، اور ہم نے وارث بنایا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، اب ساتھ ہی کہیں گے جو،
ہدم و ذکر، جی جو ہدایت اور نصیحت ہدایت اور نصیحت تھی، جی، جو نصیحت ہے، ہدایت اور یاد دہانی، اپنا ہدایت اور نصیحت، یہ سارے الفاظ آئے ہیں، لیکن ہم ان میں سے نصیحت کر رہے ہیں جو ہدایت اور نصیحت تھی لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقلوں عقلوں والوں والوں کے کے لیے۔ لیے۔ عقلوں والوں کے لیے۔ اب جی یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اگر اس حساب سے اورثنا کا ترجمہ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ بھی جو مال چھوڑ گئے تو لہٰذا وہ جو وارث ہے ان کی طرف جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی وہ یہ ہے کہ العلماء وارث الانبیاء، کہ علماء کون ہیں؟ نبیوں کے، اللہ کے وارث ہیں، جی نبیوں کے، انبیاء نبی نبیوں کے وارث، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے وقت کا نبی رسول وہ اگر چلا گیا ہے تو جو اس نے کام کیا وہ پھر لوگوں نے آگے پہنچانا ہے۔ تو خاص طور پر وہاں حدیث کے اندر علماء کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ جو جاننے والے ہیں وہ علم اپنے پاس تک نہ رکھیں، دوسروں کو پہنچائیں۔ تو جس کے پاس وہ علم پہنچ گیا وہ عالم بن گیا، کیوں جی؟ جی تو پھر صاحب اس کے جی، الفاظ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جی العلماء ورثۃ الانبیاء، اچھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، جی ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ کریں ڈاکٹر داؤد صاحب اس کا الباب تک۔ جی جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والی کتاب دی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکر لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو ہدایت اور نصیحت تھی عقلوں والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے۔ اب جی اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہے تو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اس لیے کہ جب امر کا صیغہ آتا ہے اور ایک کے لیے آتا ہے تو وہ اگر کانٹیکٹ کوئی نہیں ہے تو یہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ میں بتایا تھا کہ بھی جو امر ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تو کا لفظ آئے گا تو وہ یہاں بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو رسالت کا کام کریں گے۔ اب یہ ذہن میں تصور یہ مطلب کبھی نہ لائیں کہ بھئی نعوذ باللہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں کیا ہے ہمارا کہ وہ گناہوں سے وہ گناہوں سے پاک ہے، پاک ہے، معصوم ہے۔ معصوم ہے، بالکل ایسا ہے۔ لیکن اس چیز کے باوجود اگر کوئی ایسی کیا کہیں گے تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، یہ لفظ کر لیتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نبیوں کو بھی اور خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ تو اس وقت استغفار کر لیا کر۔ اب میں پڑھتا ہوں، فَاصْبِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر۔ اب وہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہوگا اس وقت کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر۔ اور اس کے اندر تو یقینی طور پر جو ان کے ساتھ ایمان والے صحابہ کرام تھے ان کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے، سچا ہے، اور حق کے بعد حق کن اگر کہیں گے تو بہت سچا ہے، نکرہ کی جو ہمیں عام طور پر پڑھتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا بہت ہے، سچا۔ جی بہت سچا ہے، بالکل، لہذا گھبرانا نہیں۔
وہ جو اوپر بات آئی ہے کہ ہم رسولوں کی، اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے ان کی ہم مدد کریں گے، آیا نا؟ جی اور پھر بتایا موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد مطلب کی کہ فرعون کو ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے، یہ تو مدد تھی۔ قیامت کے دن بھی مدد ہوگی کہ یہ سب جنت کے اندر جائیں گے اور فرعون کہیں جہنم کی وادیوں کے اندر ہوگا۔ تو فصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اب اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، کیوں جی؟ جی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گناہ کی کیا کر؟ بخشش بخشش مانگ مانگ۔ جی۔ اور یہاں کر لیں گے کہ اے مخاطب کر لیتے ہیں، اے مخاطب تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ بخشش مانگ، دوسرا حکم۔ تیسرا حکم فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت تسبیح بیان کر، پاکی بیان کر، سب بھی تو ہم نے تسبیح پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو میں اس کا کر لیتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ فصبر، تو ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر۔ جی تو اے اے نبی صلی اللہ نبی، علیہ وسلم آپ جی صبر کریں۔ جی تو آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے بے شک شک اللہ کا وعدہ سچا بہت ہے۔ سچا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اے اور مخاطب اپنے تو گناہ اپنے کی گناہ کی بخشش مانگ۔ بخشش مانگ۔ جی، اور اے مخاطب تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح اور بیان اپنے کر۔ رب کی اور تعریف کے اپنے رب کی، اور تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر، بالعشی جی، شام کو شام کے وقت، ٹھیک ہے، والابکار اور اور صبح کے صبح کو۔ اور صبح کے وقت۔ اور صبح کے وقت، شام کے وقت، صبح کے وقت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دن جو ہے نا دو ٹکڑوں کے اندر ہے جی۔ جب شام کا جو دن شروع ہوتا ہے، ساری عربی لیونر سسٹم جو ہے اس کے اندر کب شروع ہوتا ہے جی؟ شام مغرب کے بعد۔ شام کو۔ یہ مغرب کے بعد شروع ہو گیا۔ تو یہ جو مغرب دن ڈھلنے سے لے کر رات کا جتنا بھی وقت ہے یہ سارا عشی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی، جی اور آگے سورج جب چڑھ گیا، فجر آ گئی، تو اس کو اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ ابکار لفظ آتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ تو اپنے رب کی شام کے وقت اور صبح کے وقت تسبیح بیان کر۔ آگے جی، اور اوپر کریں جی۔ جی غلام سرور بھائی آپ کریں گے فصبر۔ فصبر 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 ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اے مخاطب تو اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگ یا معافی مانگ۔ نہیں، وسبح، معافی نہیں ہے، یہ عام طور پر آپ کرتے ہیں، بخشش ہی ہے جی، بخشش۔ بخشش مانگ۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر اس کی تعریف کے ساتھ، بالعشی
वल इबकार, सुबह के वक्त, शाम के वक्त और सुबह के वक्त। जी हो गया जी। आगे जनाब ये जो आयत आ रही है ये पहले भी पढ़ी हुई है। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम, ला है तो तर्जमा करता हूं कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात के बारे में आपस में झगड़ते हैं। युजादिलूना का तर्जमा आपस में आपस झगड़ में झगड़ आपस में झगड़ते हैं जी। बगैर सुल्तान, इनका तर्जमा पड़ा हुआ है बगैर बगैर किसी दलील दलील के, अताहुम जो उनके पास आई हो। पहले पड़ा हुआ है ये जी। जी अब वो जो झगड़ते हैं है अल्लाह की आयत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहुंचा दी, कुरान मजीद के अंदर तहरीरी शक्ल में भी आ गई, फिर भी वो उन आयात के बारे में झगड़ते हैं। दलील उनके पास है कोई नहीं, सिर्फ ये है कि वो इल्म उनका वहां तक नहीं पहुंचा, माल आ गया ज्यादा, किबर आ गया, इल्मी तकब्बर आ गया या माली तकब्बर हो गया वो। और कहा जी कि ये जो आयत है नाउज़ु बिल्लाह तो अकल में आती नहीं। क्यों जी? जी जी इस वक्त मीडिया के ऊपर बहुत सारे अफराद हैं जो इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे एक चीज़ भेजी थी मीडिया की, डॉक्टर जुल्फकार साहब ने जी। तो मतलब वो भी ऐसा ही है कि वो बंदा जो है उसकी तशरीह अपने इल्म के मुताबिक कर रहा है जी। अब देखना क्या है, अल्लाह ताला कह रहा है कि कोई भी चीज है कि सुल्तान अताहुम, वो तो साथ जरूर हो कि दलील जो उनके पास आई हो। अल्लाह ताला कह रहा है इम फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुन। अब इनका तर्जमा क्या होगा? नहीं नहीं। नहीं 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 है तो इम फी सुदूरिहिम नहीं है उनके सीनों में, इल्ला किब्रुम मगर, क्या जी? तकब्बुर। तकब्बुर बड़ाई तकब्बुर। जी, मगर बड़ाई तकब्बुर नखवत जी, ये सारे अल्फाज हैं। मतलब है कि उन्होंने उसने जितनी आजिज़ी करनी चाहिए थी उसके अंदर अपने आप को हदूद से ऊपर कर लिया तो वो किब्र आ गया। तो बनेगा नहीं है उनके सीनों में मगर तकब्बुर जी। कब्र। अल्लाह अल्लाह ताला कह रहा है वो जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर किस चीज का है कि मेरे पास कुर्सी बड़ी मजबूत है, मेरे पास ताकत है, मैं फलां हूं। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई हैं। इंसान को क्या करना चाहिए उस वक्त? आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहा है मा हुम बिबालिगी, तो इबलाग आपको मतलब पहुंचाना, बालिग पहुंचाने वाला। तो वमा और बा का कॉम्बिनेशन आ रहा है वमा हुम बी, तर्जमा क्या होगा? हरगिज नहीं है वो। हरगिज नहीं वो, बालिगी ही, उसको उस पहुंचने वाले। तकब्बर को, उस किबर को, उस तकब्बर को पहुंचने वाले नहीं है। ये किबर किसको सूट करता है? अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व को। तआला को। जी 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 बिल्कुल। वो ये है कि तकब्बर मेरी चादर है। क्यों जी? ऐसे ही है जी सुभान जी अल्लाह। जी जी। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अब कोई दुनिया के अंदर तकब्बर किबर का थोड़ा सा भी होगा तो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि ये फस्तइज बिल्लाह, तो तू अल्लाह की पनाह मांग कि या जी अल्लाह मेरे दिल के अंदर किबर ना आए। क्यों जी? बिल्कुल फस्तइज बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही इंतहाई सुनने वाला और बहुत ज्यादा देखने वाला है जी। वक्त 4 मिनट है हमारे पास। जी जनाब। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो बेशक लोग वो लोग बेशक बेशक वो वो लोग लोग
युजादिलून, जो झगड़ा करते हैं, झगड़ा आपस में आपस में झगड़ा झगड़ा करते हैं। आपस में जो झगड़ते हैं। आपस में झगड़ा करते हैं। बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया आपने। फी आयातिल्लाही, अल्लाह की अल्लाह की आयत के आयत बारे के में। बारे में। के बारे में अल्लाह की आयतों के, आयात भी हम कह देते हैं, अल्लाह की आयात के बारे में। बगैर सुल्तान अताहुम, बगैर बगैर जी किसी दलील के बगैर किसी दलील के उनके पास जो आई है। उनके पास आई है। बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो। इम फी सुदूरिहिम, नहीं है जी उनके नहीं है दिलों में। उनके नहीं सीनों है में। उनके सीनों में। जी नहीं है उन झगड़ने वालों के सीनों में। हिम का तर्जमा हम कह रहे हैं, नहीं है उनके सीनों में इल्ला किब्र, तर्जमा मगर मगर बड़ाई। मगर तकब्बुर, ठीक है, मगर एक बड़ाई, मगर नखवत हम करते हैं। मा हुम बिबालिगी, जी वो वो हरगिज उस पहुंचने तकब्बुर वाले को खबर पहुंचने को नहीं वाले नहीं पहुंचने है। वाले नहीं जी है। वो हरगिज उस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। जी अब ए मुखातिब, फस्तइज़ बिल्लाह, जी तो तू तू अल्लाह अल्लाह तो की तू पनाह मांग। अल्लाह से पनाह तो मांग। तू की पनाह। अल्लाह ना, अल्लाह से नहीं कहना डॉक्टर साहब प्लीज, वो अल्लाह मिन की हो सॉरी, जाएगा। अल्लाह की आउज़ु बिल्लाह अल्लाह है की ना, अल्लाह जी। की, अल्लाह की अल्लाह की अल्लाह रहमत की छतरी ज़हन में रख लिया करें अपने तसव्वुर के लिए, वरना तो यह है कि अल्लाह की हर एक चीज मला महदूद है। तो यहाँ यह है कि अल्लाह का रहम करम उसकी छतरी कह लेते हैं कि अल्लाह की जो रहम है वो जो, तो तू अल्लाह की पनाह मांग। इन्नहु, बेशक वो बेशक बेशक वो, हुवस समीउल बसीर, वही वही सुनने इंतहाई वाला सुनने और वाला सुनने और वाला वाला है। देखने वाला है। वो, जी बेशक वो वही इंतहाई सुनने वाला और खूब देखने वाला है। जी अपने कैसर भाई। जी। इन्ना इन्ना, लनंसुरु, बेशक हम यकीनन मदद करते हैं, रुसुलना, अपने रसूलों की, वल्लजीना आमनु, और उन लोगों के भी जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यौमा यकूमुल अशहाद, और उस दिन जब गवाह खड़े होंगे, यौम ला इसके यनफा। साथ भी भी लगा लें, हाँ जी। और इसके उस साथ भी दिन जरा भी भी, लगा लें। उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे, यौम ला हम्म। यनफा ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, उस दिन जालिमों को उनकी माजरत कोई फायदा ना देगी, वलहुमुल लानतु, और उनके लिए लानत होगी, वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए उस घर का बहुत बुरा अंजाम होगा। वलकद आतैना मूसल हुदा, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत वाली किताब दी। व औरसना बनी इसराइल बनी इसराइल किताब, और हमने उस किताब का बनी इसराइल को वारिस बनाया। हुदम व जिक्रा ली उलिल अलबाब, वो जो हिदायत और नसीहत थी अक्लों वालों के लिए। फसबिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्तगफिर लिज़म्बिक, और ए मुखातिब तू अपने गुनाह की बख्शिश तलब कर। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तू अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ तस्बीह बयान कर। बिल अशी, शाम के वक़्त, वल इबकार, और दिन के सुबह के वक़्त। इन्नल्लज़ीन युजादिलून फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात के बारे में आपस में झगड़ा करते हैं बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो। इन फी सुदूरहिम, इन फी इन, इन फी सुदूरहिम, नहीं है उनके सीनों में, इल्ला किब्रुन, मगर तकब्बुर या बड़ाई, माहुम बिबालिगी, नहीं है, हरगिज नहीं है वो उस तक पहुंचने वाले। फस्तइज बिल्लाह, तो तू अल्लाह की पनाह तलब कर। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो वही खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। अल्लाह बस ताला आपको जज़ाय खैर दे जी, और हम सब का पढ़ना कबूल फरमाए और हमें आमीन हदायत दे। और आमीन।